بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جامع المعجزات میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سمیت میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی دعوت قبول فرمائی اور صحابہ کرام کے ہمراہ آپ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا اسے گنتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک قدم پر آپ کی تعظیم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے اس قدر غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی کے اس کام سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت سید فاطمہ سے کہا کہ آئی میرے دینی بھائی، سیدنا عثمان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام بھی آزاد کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدنا فاطمہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی زبانی جب حضرت سیدنا عثمان غنی کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ نے حضرت سیدنا علی سے کہا کہ آپ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے اور اللہ نے چاہا تو جو ہم سے ان کی شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت سیدنا علی نے جب حضرت سید فاطمہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سمیت دعوت دی اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے جب برگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب اور صحابہ کرام کی دعوت کی ہے، تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا اہتمام غیبی طور پر کرے گا۔ حضرت سید فاطمہ الزہرا اس دعا کے بعد اٹھی اور ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ ان میں سے کھانا نکالتی جاتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سید فاطمہ نے کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی نے تیرے حبیب کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی، اب اپنے حبیب نے جتنے بھی قدم میرے گھر میں لاتے ہوئے اٹھائے تو اس کے بدلے اس کے اتنی امتی کے گناہ گار کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سید فاطمہ الزہرا نے جب یہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضرت سید فاطمہ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ نگہبان۔